بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف کا اغوا پارٹ 3۔ بلیک زیرو سے جا کر لائبریری سے 3 سے اور سنگی کی فائل تو لانا۔ ابھی لاتا ہوں جناب، بلیک زیرو کہتا ہوا ریکارڈ روم کی طرف چلا گیا۔ عمران نے سب سے پہلے جولیا کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے۔ جولیانا فٹس واٹر۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی۔ ایکسٹرا عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، او یس سر۔ دوسری طرف سے جولیا کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی، تمام ممبرس کو ابھی سے الرٹ کر دو، وہ صرف اپنے فلیٹس تک ہی محدود رہیں۔ انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں اگر کہیں جانا ہو تو یہ بات تمہاری نالج میں آنی ضروری ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ عمران نے مخصوص آواز میں کہا۔ جی سر، میں سمجھ رہی ہوں، لیکن جولیا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا؟ عمران گرایا۔ میرا مطلب ہے سر، وہ کنسٹرکشن کمپنی کا کیا ہوگا؟ جولیا نے عمران اینڈ فرینڈس کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق استفسار کیا جہاں پر فی الحال وہ سروس کر رہی تھی۔ تم اس سے مطمئن رہو، عمران اسے خود سنبھال لے گا۔ عمران نے ریسیور کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، یہ بہتر ہے چیف۔ دوسری طرف سے ایک طویل سرد سانس کی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ اور کچھ؟ نو سر تھینکس، اوکے دیٹس آل، عمران نے کہتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور کے ڈل پر دے مارا۔ صوفے کی پشتے سے سر ٹکا دیا۔ ہاں عمران صاحب، ان فائلوں کا کیا کروں؟ بلیک زیرو کمرہ میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ مرتبان میں ڈال کر اوپر سے نمک کا تیزاب ڈال دو، فرسٹ کلاس سے چار تیار ہو جائے گا۔ عمران صاحب، آپ کی زبان ہے یا کمپیوٹر؟ بلیک زیرو ہنستے ہوئے بولا، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ عمران نے بلیک زیرو سے فائلیں لی اور انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ کیا تھریسیا یا سنگی ہمارے ملک میں وارد ہو چکے ہیں؟ عمران صاحب، بلیک زیرو نے عمران سے سوال کیا۔ نہ صرف وارد ہو چکے ہیں بلکہ چچا سنگی سے تو میری ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ ارے تو یوں کہیے اپنے رشتہ داروں سے مل ملا کر آ رہے ہیں، بلیک زیرو نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ مگر عمران نے اسی بات کا کوئی جواب نہ دیا کیونکہ وہ فائلوں کے مطالعے میں بری طرح غرق ہو چکا تھا۔ بلیک زیرو نے موقع غنیمت جانا اور خود ہی کافی بنانے کے لیے کچن کی طرف چلا گیا۔ عمران نے اس کے اٹھنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ پانی پانی، ضیاء راحیل کے ہونٹوں سے بڑبڑاہٹ ابھری اور پھر کسی نے اس کے ہونٹوں سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لگا دیا۔ پانی پینے کے بعد ضیاء راحیل نے آنکھیں کھولی اور پھر وہ بری طرح چونک اٹھا۔ آشی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹے؟ اچانک کمرے میں ایک بھاری آواز گونجی اور ضیاء راحیل بے ساختہ مسہری پر اٹھ کر بیٹھ گیا کیونکہ آواز سیٹھ عثمان یعنی عاشی کے والد کے علاوہ کسی اور کی تھی۔ آپ نے کیسی تکلیف کی؟ ضیاء راحیل سنبھل کر بیٹھتے ہوئے بولا، بیٹے راحیل، کل جب عاشی یہاں آئی تو تمہیں اپنے بیڈ روم میں سوتے ہوئے پایا۔ اس نے تمہیں اٹھانے کی کوشش کی مگر جیسے عاشی نے تمہارے جسم کو ہاتھ لگایا اس سے یوں محسوس ہوا جیسے تمہارا جسم بخار میں پھنک رہا ہے، لہٰذا عاشی نے فون کر کے مجھے بلوا لیا۔ سیٹھ عثمان نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے جواب دیا، تو آپ کل سے یہیں پر ہیں؟ ضیاء راحیل نے حیرت سے کہا، ظاہر ہے تمہاری حالت تشویشناک تھی۔ ارے؟ ضیاء راحیل دوبارہ لیٹتے ہوئے بولا، لے یہ کیپسول کھا لیں۔ عاشی نے ایک کیپسول اسے دیتے ہوئے کہا، اس کا مقصد ہے میری بے ہوشی کے دوران ڈاکٹر وغیرہ آئے تھے؟ ضیاء راحیل نے سوالیہ انداز میں کہا۔ جواب میں عاشی نے گردن کو ہم کیا۔ اچھا راحیل بیٹے اور عاشی بیٹے، ہمیں اجازت دو، رات کے 11:30 بجنے والے ہیں، سیٹھ عثمان نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ میں دروازے کو بند کر دوں راحیل، نوکر تو سو چکے ہوں گے، کہتی ہوئی عاشی مین دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر ضیاء راحیل کا ذہن عجیب و غریب وسوسوں اور مختلف خیالات کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے پچھلے تمام واقعات اس کی نگاہوں میں کسی اسکرین پکچر کی طرح گھوم گئے۔ عاشی کا اپنے والد کے گھر جانا، اس کا اکیلے میں کھانا کھانا، پھر کھانے کے بعد کافی پی کر بے ہوش ہو جانا، ہوش میں آ کر کسی چینی کے گھر میں آنکھ کھولنا اور پھر شراب نوشی کے ساتھ نیم اریاں رقص، پھر چینی کے ایک پیک کے لیے آفر کرنا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر شاید میں بے ہوش ہو گیا۔ اچانک ضیاء راحیل نے کسی خیال کے تحت اپنی واچ میں تاریخ دیکھی اور بے اختیار وہ چونک پڑا۔ 27 دسمبر کی تاریخ اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ناممکن، ناممکن، وہ بڑبڑانے لگا۔ کیا ناممکن ہے ڈیئر؟ عاشی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ او ڈارلنگ، تم کب آئی؟ ڈیئر، کیا تمہاری یادداشت خراب ہو گئی ہے؟ ابھی تو ڈیڈی نے تمہیں بتایا کہ میں کل شام کو آئی تھی، دیکھا تو تم بے ہوش پڑے تھے۔ ضیاء راحیل نے ایک تیز ہنکارہ بھرا تھا۔ دھڑ دھاڑ، اچانک ایک آواز سن کر دونوں چونک اٹھے اور ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آواز اوپری منزل سے آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بلی وغیرہ ہو، لیکن ابھی ضیاء راحیل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ اوپری منزل سے ایسی آوازیں ابھرنے لگی جیسے دو یا دو سے زائد آدمی کشتی لڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھتا ہوں جا کر، راحیل مسہری سے اترتے ہوئے بولا۔ او نو نو ڈارلنگ، تم نہ جاؤ، عاشی اسے چمٹ گئی۔ عاشی ڈیئر، دیکھنے تو دو کہ وہ کون ہے۔ ضیاء راحیل آہستگی سے عاشی کو ہٹاتے ہوئے بولا، میں تمہیں قطعاً جانے کی اجازت نہیں دوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلح ہو۔
ضیاء راحیل نے کہا اور اپنے سرہانے سے 3.8 کا پستول نکال کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے برآمدے میں آیا، دوسری منزل پر بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کون ہے اوپر؟ ضیاء راحیل بات ہاتھ میں پستول لیے ہوئی چیخا، لیکن اس مرتبہ دوسری طرف خاموشی رہی۔ نیچے آؤ ورنہ فائر کر دوں گا۔ اچانک دوسری منزل پر ایک فائر کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ایک دل ہراش چیخ سنائی دی۔ ضیاء راحیل اوپر زینوں کی طرف دوڑا۔ عاشی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ زینوں تک پہنچتا، کسی طرف سے ایک فائر ہوا اور برآمدے کا بلب سینکڑوں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اب برآمدہ تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ عاشی گھبرا کر راحیل سے لپٹ گئی۔ چلو خدا کے لیے اپنے کمرے میں چلو، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں راحیل سے مخاطب ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے تو راحیل بھی سکتے میں آ گیا۔ جو گولی بلب کے پرہچے اڑا سکتی تھی، راحیل نے اندازہ لگایا کہ بلب پر فائر کر کے گویا اسے وارننگ دی گئی تھی۔ اس نے عاشی کی طرف دیکھا تو اندھیری میں اس کا بدن کپکپا رہا تھا۔ ضیاء راحیل نے عاشی کو سنبھالا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر کمرے میں داخل ہو کر اسے اندر سے اسٹکنی لگا دی۔ کیا تم ڈر محسوس کر رہی ہو؟ عاشی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک برآمدے میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ پھر ایسی آوازیں ہوئی جیسے کوئی آدمی کسی دوسرے کے تعاقب میں بھاگ رہا ہو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے راحیل؟ ایک برآمدے میں ایک فائر کی آواز گونجی، اس کے ساتھ ایک بھینچی سی انسانی کراہٹ سنا دی، جیسے کسی کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ عاشی نے راحیل کی طرف دیکھا۔ میں ٹارچ اور پستول لے کر جاتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہوا ساری رات، ساری عمارت ہی کیوں نہ ختم ہو جائے، تم بالکل باہر نہیں جاؤ گے۔ تو پھر آؤ ہم سو جائیں، جہنم میں جائے یہ سب کچھ۔ اچھا تو یوں کرو کہ آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ ابھی وہ دونوں لیٹے ہی تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹک ٹک ٹک۔ دروازے پر بدستور دستک جاری تھی۔ ٹون ٹٹ ٹون۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ یہ مسلسل چیخیں چلے جا رہی تھی۔ سلیمان نے ایک نظر چولہے پر چڑھی ہوئی چائے کی کیتلی کو دیکھا اور پھر بڑبڑاتا ہوا ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ ہیلو، کون بھونک رہا ہے؟ بدتمیز، جاہل، گدے۔ دوسری طرف کی آواز سن کر سلیمان بوکھلا گیا۔ آواز وزارت خارجہ کی سیکریٹری سر سلطان کی تھی۔ سلیمان ایک جھٹکے سے ریسیور کیبل پر پٹا دیا، پھر ٹیلی فون کو یوں گھورنے لگا جیسے سارا قصور ہی اسی کا ہو۔ گھنٹی ایک دفعہ پھر بج اٹھی۔ ہیلو، کون صاحب ہے؟ ارے رزاق بھائی، پیاز کیا بھاؤ ہے فی؟ دوسری طرف سے کسی کاٹھیا واری نے پیاز کا بھاؤ پوچھا۔ مفت بٹ رہی ہے، بول کتنی لے گا؟ سلیمان جھنجھلا کر بولا۔ او بھائی، تم کیا بولتا ہے فی؟ ابھی بولوں گا کیا حرام ہو؟ فون بند کر۔ ٹیلی فون نہیں تو یہ کیسے گالیاں دے رہا ہے تو سلیمان؟ عمران کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ صاحب نہ جانے کہاں کہاں کی لائنیں مل جاتی ہیں، سلیمان نے ریسیور کیڈل پر رکھتے ہوئے کہا، اور عمران وائنی انداز میں اپنے سر کو ہلانے لگا۔ اچانک فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ ارے خدا غارت کرے کم بخت، سلیمان اپنے سر پر 2 ہتھڑ مارتے ہوئے بولا۔ عمران نے اسے گھور کر دیکھا اور آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو پرنس آف ڈم فرام، یہ تم ہی ہو عمران؟ سر سلطان نے عمران کی بات کاٹتے ہوئے کہا، نہیں میری روح آپ سے مخاطب ہے۔ کیا مطلب کو چھوڑیں کیسے ہاتھ فرمایا خادم کو؟ میں نے چند منٹ پہلے کال کی تھی۔ ریسیور پر سر سلطان کی آواز ابڑی۔ خیریت تو ہے؟ تم سے کچھ گفتگو کرنے اگر وقت ہو تو آ جاؤ۔ کہاں؟ آفس یا گھر میں؟ میں گھر پر ہی تمہارا منتظر ہوں۔ ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ کچھ دیر سلیمان سے نوک جھونک کرتا رہا۔ سلیمان سے مگر پچی کرنے کے بعد عمران پرائیویٹ فون کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر اسپیکنگ ایکسٹو۔ عمران بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ یہ اسٹیف، کیا ہو رہا ہے صفدر؟ کچھ نہیں سر، فی الحال عمران صاحب کی کنسٹرکشن کمپنی میں لگا ہوا ہوں۔ مس جولیانا کا فون آیا تھا، اس لیے میں نے خود کو فلیٹ تک محدود کر لیا۔ صفدر کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو صفدر، اپنے ساتھ تنویر کو لے کر کیفے انجن چلے جاؤ، جہاں تمہیں کیفے کے اندر اور تنویر کیفے سے باہر رہ کر ہر مشکوک شخص پر نگاہ رکھو گے۔ بہتر ہے چیف، صفدر نے کہا۔ اور ہاں، یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں کہ کسی بھی معمولی بات کو نظر انداز بالکل نہیں کرو گے۔ عمران کا انداز تحسین آمیز تھا۔ آپ مطمئن رہیں چیف۔ ٹھیک ہے، اور تو کچھ نہیں پوچھنا؟ نو سر، تھینک یو، دیٹس آل، عمران نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ دوبارہ سلیمان کی طرف آیا جو باورچی خانے میں شاید کسی نئی ڈش کی تیاری کر رہا تھا۔ عمران نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فلیٹ سے باہر آ کر اس نے اپنی جیبوں کو ٹٹولا۔ اگلے ہی لمحے چنگم کا سربند پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ چنگم کے پیکٹ کو کھول کر ایک پیس منہ میں ڈالا اور کار گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس کی خوبصورت کیڈلاک سڑک پر مختلف سڑکوں کی پیمائش کرنے لگی۔ اچانک ایک موڑ پر جیسے عمران نے کار کے اسٹیئرنگ کو موڑنے کی کوشش کی، ویسے اسی گردن سے ایک سرسی چیز آ لگی۔
خاموشی سے سیدھے چلتے رہو. ایک عجیب سی کھڑکھڑاتی آواز آئی. آواز کار کی پچھلی نشست سے ابھرے. عمران کو احساس ہوا کہ سرد سی چیز پستول کی سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی. کچھ اونچا سنتے ہو؟ زیادہ ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو آدھی چٹان سیسا تمہارے مغز میں اتر جائے گا. تنبیہ آمیز آواز دوبارہ ابھری. عمران بے سہارتا چونک اٹھا. چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا کہ جو کوئی بھی ہے کار میں بھلا کیسے داخل ہوا. پھر جیسے اس کے دماغ میں دھماکہ سا ہوا. یقیناً پستول والا سگنل سے سوار ہوا تھا کیونکہ کار سربتی میرے سے سگنل پر روکنی پڑی تھی. ارے تم کون ہو بھائی؟ عمران نے سب کچھ سوچنے کے بعد مزاحیہ انداز میں اس نے سوال کیا. فضول بکواس سے پرہیز کرو. کھڑکھڑاتی ہوئی آواز دوبارہ برآمد ہوئی. تو کیا کوئی کرامت بکواس شروع کر دوں؟ عمران کا انداز احمقانہ ہی تھا. یہ سچویشن عمران کے لیے کوئی نرالی یا انوکھی بات نہ تھی، لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پستول والا کون ہے اور کیا چاہتا ہے. بھائی اگر لوٹنے کا پروگرام ہے تو مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں. میری جیب میں صرف 40 پیسے پڑے ہیں. عمران نے کار چلاتے ہوئے کہا. کیا تم خاموش نہیں رہ سکتے؟ کیا کروں بھائی، میری زبان میں خارش ہے. عمران کا انداز رو دینے والا تھا. ہر بات کا اچھی طرح علاج ہو جائے گا. یہ بات غالباً پستول والے شخص نے بڑے غصے میں دانت پیستے ہوئے کہی تھی. خدا تمہارا بھلا کرے. خاموش رہ کر ڈرائیونگ کرو بیوقوف انسان. پستول والے نے گھراتے ہوئے عمران کو مخاطب کیا. اب ارے کیوں کرا رہے ہو، گلا خراب ہو جائے گا. عمران سٹیئرنگ سنبھالتا ہوا بولا. بکواس کرنے کے بجائے کار کو دائیں ہاتھ والے سبز بنگلے کے سامنے روک لو. پستول والے نے کہا. کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ عمران نے پستول والے سے پوچھا. میری شادی کو تو چھوڑو، ہاں تمہاری شادی کا پورا انتظام ہو چکا ہے. پچھلی نشست سے آواز ابھری. ارے واقعی؟ نہیں تم مذاق کر رہے ہو. عمران ہوشی سے بولا لیکن دوسری طرف خاموشی ہی رہی. عمران نے اپنی بات کا جواب نہ پا کر سبز بنگلے کے سامنے کار روک دی. 2 دفعہ آہستہ اور ایک مرتبہ تیز ہارن بجاؤ. پچھلی نشست والے نے کہا اور عمران نے اسے کہنے کے مطابق ہی ہارن دینے لگا. چند لمحوں بعد ہی کار بنگلے میں داخل ہو چکی تھی. چلو نیچے اترو. پستول والے شخص نے کار رکنے کے بعد عمران سے کہا. پستول برابر اب بھی عمران کی گردن پر موجود تھا. یہ عمران کے لیے ایک بہترین موقع تھا، لیکن وہ صرف اس وجہ سے خاموش تھا کہ اصل حقیقت کی طے کو پہنچ سکے. اس لیے وہ خاموشی سے سٹیئرنگ سیٹ سے اترا. اس کے ساتھ ہی نہایت پھرتی سے پستول والا بھی اترا تھا. عمران نے دل ہی دل میں اس کی پھرتی کی داد دی. یہ ایک سیاہ سوٹ میں ملبوس شخص تھا. چہرے پر گھنی داڑھی اور مونچھوں کا جال بچھا ہوا تھا. یقیناً وہ میک اپ کا مرہون منت ہی رہا ہوگا. چلو اس طرف بڑو. داڑھی والے نے عمران کو پستول سے کور کرتے ہوئے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا. عمران کسی فرما بردار خادم کی طرح اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا. ایک چھوٹے سے کوریڈور میں پہنچنے کے بعد داڑھی والے نے اسے ایک دروازے میں سے اندر داخل ہونے کے لیے کہا. عمران چند لمحے کے لیے ششو پن میں پڑ گیا. اس کا دماغ طوفانی انداز میں سوچنے لگا. پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ دروازے میں داخل ہو ہی گیا، لیکن اندر کا نقشہ دیکھ کر اس کا منہ ہونکوں کی طرح کھلے کا کھلا رہ گیا. یہ ایک نہایت خوبصورت حال نما کمرہ تھا جس کے عین درمیان میں ایک صوفے پر بیٹھی نہایت حسین و جمیل لڑکی سگریٹ نوشی میں مصروف تھی. اس کی آنکھوں پر خوبصورت رنگین شیشوں کا چشمہ لگا تھا. خوبصورت وائٹ بنیان اور گلابی رنگ کے چوڑے پونچوں والی پتلون میں وہ ایک نہایت خوبصورت عورت نظر آ رہی تھی. عمران کی طرف لڑکی نے کوئی توجہ نہ دی. عمران نے سرسری انداز میں پورے حال کا جائزہ لیا اور ایک مرتبہ پھر وہ چونک اٹھا. بات ہی کچھ ایسی تھی. کمرے میں لڑکی اور عمران کے علاوہ 5 اشخاص موجود تھے. ان میں ایک عمران کو لانے والا بھی شامل تھا، جبکہ 3 دوسرے افراد کراٹے لڑنے کے انداز میں چوتھے آدمی کو گھیرے ہوئے تھے. چوتھا آدمی زمین پر کچھ اس انداز سے پڑا تھا جیسے نہ تو بیٹھا ہوا کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی لیٹا ہوا. اس کے ہاتھ پشت پر ٹائی سے بندھے ہوئے تھے. کراٹے لڑنے والے تینوں افراد یوں خاموشی سے کھڑے تھے جیسے وہ پتھر کے بت ہوں. ان پر جمود طاری تھا. تم جا سکتے ہو. لڑکی کی نغمہ ریز آواز کمرے میں گونجی. عمران بری طرح سے چونکا. پھر اس نے ایک طویل سانس لی اور خود کو حالات کے دہانے پر چھوڑ دیا. اور ہاں جاتے ہوئے نمبر فرسٹ کو بھی بھیج دینا. داڑھی والے کے جانے کے بعد لڑکی نے صوفے پر سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھایا اور ختم ہوتی سگریٹ کے گوشے سے نئی سگریٹ کو سلگانے لگی. سگریٹ سلگانے کے بعد وہ دھوئیں کے سیاہ مرغولے کمرے کی فضا میں چھوڑنے لگی. اس کی نگاہوں کا مرکز وہ بندھا ہوا شخص تھا جو فرش پر پڑا تھا، جس کے سر پر 3 کاٹیکا کسی موت کے فرشتے کی طرح مسلط تھے. لڑکی چند لمحوں تک بندھے ہوئے آدمی کو غور سے دیکھتی رہی. پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگی. عمران کی موجودگی کو اس نے یکسر نظر انداز کر دیا تھا. بندھے ہوئے شخص کے نزدیک پہنچ کر اس نے اسے اوپر اٹھنے کا اشارہ کیا. بندھے ہوئے شخص نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا اور وہیں فرش پر لڑک گیا.
لڑکی کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جیسے ہی بندہ وہ شخص لڑک کر نیچے گرا، آس پاس موت کے تینوں فرشتوں نے اسے ایک جھٹکے سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ لڑکی نہایت غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور دھواں سارا اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ بندھے ہوئے آدمی کے چہرے پر سراسیمگی کے تاثرات پھیل گئی، جیسے اسے اپنی موت کا پورا یقین ہو گیا ہو۔ تم نے ایسی جرت کیسے کی؟ لڑکی نے اسے مخاطب کیا۔ رحم مادام رحم۔ اور لڑکی کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ اس کا چہرہ غضبناک ہوتا جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ بولتا، اچانک ہی کمرے کے باہر قدموں کی چال سنائی دی۔ عمران کے ساتھ ساتھ سبھی نے دروازے کی طرف دیکھا۔ عمران وہ اپنے گال دونوں ہاتھوں سے پیٹنے لگا۔ آنے والا ایک دراز قد چینی تھا، صورت و شکل کے اعتبار سے نہایت ہی عجیب۔ اکھڑے ہوئے جسم پر چھوٹی چھوٹی چمکتی ہوئی آنکھیں، طوطے کی چونچ سے مشابہ ناک، پیشانی چہرے کے تناسب سے کافی اونچی، آنکھوں کے کونوں کے نزدیک کنپٹیوں پر باریک باریک شکنیں ابھری ہوئی تھیں۔ چند لمحوں تک وہ دروازے میں کھڑا کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر جیسے ہی اس کی نگاہ عمران پر پڑی، وہ ایک صفاس کی مسکراہٹ ان کے پتلے پتلے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ مادام نے مجھے یاد کیا تھا؟ چینی نے عجیب سے انداز میں لڑکی کو مخاطب کیا۔ ہاں، نمبر فرسٹ اس شخص کو انعام دینا ہے۔ لڑکی نے کھنکتی ہوئی آواز میں آنے والی چینی کو مخاطب کیا۔ بہت بہتر مادام، چینی نے غیر جذباتی انداز میں جواب دیا۔ چچا، قاضی صاحب ابھی تک نہیں آئے؟ عمران نے اندر آنے والی چینی کو مخاطب کیا، جو سنگی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ کچھ دیر اور صبر کر لو بھتیجی، میں تمہارا پچھلا بھی تمام حساب بے باک کر دوں گا۔ سنگی نے عمران سے کہا۔ تھریسیا ڈارلنگ، آخر کب تک مجھے یوں ہی تڑپاتی رہو گی؟ عمران نے اس لڑکی کو مخاطب کیا جو کمرے میں بیٹھی سگریٹ پی رہی تھی۔ انداز پیشہ ور عاشقوں جیسا ہی تھا۔ عمران، تم بری طرح پچھتاؤ گے، مگر اس دفعہ میں تم کو پچھتانے کا موقع ہی نہیں دوں گی۔ ہاں، اگر تم زیرو لینڈ کے لیے کام کرنا شروع کر دو تو یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہارا شمار بھی زیرو لینڈ کے بڑوں میں ہونے لگے گا، ورنہ دوسری صورت میں۔ اتنا کہہ کر لڑکی جو در حقیقت تھریسیا تھی خاموش ہو گئی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو، سنگی نے کراٹے لڑنے والے تینوں آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے وہ کسی فرما بردار آدموں کی طرح بیرونی دروازے سے باہر نکل گئے۔ اماں، ہاں یہ باراتیوں کی عزت ہو رہی ہے بھلا، لعنت ہے ایسی شادی پر، عمران نے موسیقی خیز انداز میں کہا، اور تھریسیا اسے گھورنے لگی، جبکہ سنگی بندے ہوئے آدمی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ایسی نظروں سے نہ دیکھو پیاری کہ مجھے پیاری آ جائے۔ عمران تھریسیا کی طرف دیکھتے ہوئے گنگنانے لگا۔ بھتیجے، بہت ہو چکا، اب اپنی چونچ بند کر لو۔ سنگی نے بغیر مڑے عمران سے کہا۔ نمبر فرسٹ، ریڈ سرکل اس وقت تمہارے پاس ہے؟ ہاں مادام، میرے پاس ہے۔ تھریسیا نے ہنکارا بھرا۔ ہاں تو تم ہماری محبری کر رہے تھے؟ تھریسیا ایک بار پھر بندے ہوئے شخص سے مخاطب ہوئی۔ نہیں مادام، یہ مجھ پر سراسر الزام ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بندہ ہوا آدمی ہذیانی انداز میں چیخا۔ چلو، تھوڑی دیر کے بعد میں نے مان لیا کہ تم پر عائد کردہ تمام تر الزامات غلط اور بے بنیاد ہیں، اور تم ہر طرح سچے ہو، مگر تم ان ٹیپ شدہ ریلوں کو کیا کہو گے جس میں تمہارے جھوٹے ہونے کی پوری رپورٹ موجود ہے؟ تھریسیا نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا، اور بندے ہوئے آدمی کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی۔ مادام، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ پر رحم کریں، مجھے ایک موقع دیں، میں اپنی سابقہ تمام غلطیوں کی تلافی کر دوں گا۔ بندہ ہوا آدمی گڑ گڑایا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری موقع ہوگا، اور بندے ہوئے آدمی کے زرد ہوتے چہرے پر ایک بار پھر زندگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ تھریسیا نے سنگی کو ایک مخصوص اشارہ کیا، اور سنگی نے بندے ہوئے اس آدمی کے ہاتھ کھول دیے۔ میں مادام کا شکر گزار ہوں، وہ ہاتھ کھلنے کے بعد بولا، تم جا سکتے ہو۔ عمران خاموشی سے یہ سب ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی چھٹی اسے احساس دلا رہی تھی کہ ابھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، لیکن کیا، اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جیسے ہی بندہ ہوا آدمی آزاد ہونے کے بعد دروازے کی طرف بڑھا، تھریسیا کی آواز گونجی، ریڈ سرکل فائر۔ آواز سنتے ہی باہر کی طرف جاتے ہوئے آدمی نے واپس پلٹ کر دیکھا، اور دہشت سے اس کا چہرہ پھٹ گیا، کیونکہ سنگی کے ہاتھ میں ایک عجیب سا پستول تھا۔ دیکھنے میں پستول ہی معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ کوئی بہت ہی خطرناک قسم کا ہتھیار تھا۔ اور پھر جیسے قیدی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، پستول ماں ہتھیار سے سرخ گول دائرے سے چکراتے ہوئے تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ قیدی فوراً ہی بے تحاشا بیرونی دروازے کی طرف بھاگا تھا، مگر موت اس کا مقدر بن چکی تھی۔ سرخ دائرے کے جسم سے ٹکراتے ہی اس کی صرف ایک کراہ نکلی، اس کے بعد وہ دروازے میں ہی گر گیا۔ اس کے جسم پر ایک بہت بڑے لاؤ کی طرح آگ جل رہی تھی، آگ، سرخ رنگ کی آگ۔ چند لمحوں کے بعد وہ صرف کولے کا ایک انسانی مجسمہ پڑا تھا، اور پھر عمران کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ وہ انسان جو صرف چند لمحے قبل گوشت پوست کا ایک جاندار آدمی تھا، اب 2 منٹ کے بعد پہاڑی کوئلے کی طرح سیاہ اور کسی بے جان مجسمے میں تبدیل ہو کر انسانیت کا مذاق اڑا رہا تھا۔
اور پھر عمران نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی. اگر وہ صرف چند لمحے بھی چوکتا تو ناشتا ہوا سرخ دائرہ عمران کے جسم سے ٹکرا جاتا اور عمران اس تصور سے ہی کام کر رہ گیا. مگر پھر فوراً ہی اسے دوسری چھلانگ لگانی پڑی. یہ کیا ہو رہا ہے نمبر فرسٹ؟ لیکن سنگی نے تھریسا کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا. اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ابھی تک عمران پر ہی جمی ہوئی تھی. ایک بار پھر اس نے پستول معالے کو زور سے پش کیا. نمبر فرسٹ، کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تھریسا چیختی ہوئی سنگی کی طرف جھپٹی تھی. اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہ کرے مادام، سنگی نے نہایت ٹھنڈے اور شفاف لہجے میں کہا، اور تھریسا بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگی. سنگی مسلسل عمران پر پستول سے سرخ سرخ دائروں کی بارش کر رہا تھا. عمران وہ سنگی کے بتائے ہوئے اصولوں کی مانند اپنی جگہ پر اچھلتا کودتا رہا. مگر کب تک آخر؟ عمران کی قوت مدافعت جواب دینے لگی. یہ کوئی پستول تو تھا نہیں کہ 6-7 فائر کیے گولیاں ختم ہو گئیں. سرخ دائرے اب بھی تیزی سے عمران کی طرف بڑھ رہے تھے اور اب کوئی معجزہ ہی عمران کو بچا سکتا تھا. اچانک ہالنما کمرہ ایک بھیانک انسانی چیخ سے گونج اٹھا. ٹرانسمیٹر بند کر کے جیسے ہی فرنیک کمرے سے باہر نکلا، فضا میں ایک نسانی تیز چیخ گونجی. فرنیک نے چونک کر آواز کی سم دیکھا اور پھر مین ہال کی طرف دوڑ گیا، کیونکہ آوازیں وہیں سے آ رہی تھی. بلا شبہ وہ مس لورن کی ہی چیخ تھی. جیسے ہی فرنیک مین ہال میں داخل ہوا، اسے جیک اور لورن کھڑے نظر آئے. جیک خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ لورن کے تیور کچھ اچھے نہ تھے. پھر جیسے ہی لورن کی نظر فرنیک پر پڑی، وہ تیزی سے اچھلی اور فلائنگ کک کے انداز میں فرنیک پر حملہ آور ہوئی. لیکن فرنیک بھی غالباً اس کے تیور بھانپ چکا تھا، اس لیے جیسے ہی لورن نے فلائنگ کک لگائی، وہ نہایت آہستگی سے نیچے بیٹھ گئی اور لورن اس کے اوپر سے فلائنگ کرتے ہوئے گزر گئے. پھر وہ دھڑکی آواز سے کمرے میں بچھے ہوئے قالین پر آ گری. مگر کمال تو اس وقت ہوا جب وہ بغیر کوئی شور کیے فرش پر سے اٹھ گئی. انہیں فرنیک نے اپنی توجہ جیک کی طرف مبذول کر لی تھی. تم کہاں رہے جیک؟ فرنیک نے سوال کیا. یہ اس سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، جیک نے جواب دیا. او آئی سی. فرنیک کے ہونٹ دائروں کے انداز میں سکڑ گئے. میں پوچھتی ہوں، مجھے بے ہوش کیوں کیا گیا تھا؟ لورن نے کہا. پلیز مس لورن، آپ حالات کو مزید نہ الجھائیں. فرنیک نے کہا. حالات آخر ہوا کیا ہے؟ وہ تیز آواز میں بولی. میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک اور پارٹی بھی میدان میں آ چکی ہے، اور وہ انٹرنیشنل گنڈا ہے. برطانیہ کے لاڈوں سے تو اس کی دانت کاٹی روٹی ہے. پھر وہ دوسرے اسی کے ساتھ ٹکراؤ میں چیف بری طرح زخمی ہو چکے ہیں. فرنیک نے لورن سے کہا. میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے چیف کے پاس لے چلو. اگر یہ حالات رہے تو بہت جلد ہی چیف کے پاس پہنچ جاؤ گی. فرنیک نے عجیب سے پر اسرار انداز میں جواب دیا اور جیک کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے. لورن الجھی ہوئی نظروں سے جیک اور فرنیک کو دیکھنے لگی. اب کیا پروگرام ہے مسٹر فرنیک؟ جیک کا لہجہ سوالیہ تھا. میں نے بھی ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا ہے. پھر کیا رہا؟ جیک نے پوچھا. چیف کے زخمی ہونے کی وجہ سے عارضی طور پر مجھے چیف کا عہدہ دیا گیا ہے، فرنیک نے کہا، اور جیک کے ساتھ ساتھ لورن بھی چونک کر فرنیک کو دیکھنے لگی. تو تم اب ہمارے چیف ہوگے؟ لورن نے ایک ادا سے کہا. تمہیں کوئی اعتراض مسٹر جیک؟ فرنیک نے جیک سے سوالیہ انداز میں کہا. اگر یہ ہیڈ کوارٹر کا فیصلہ ہے تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جیک نے شانے اچکاتے ہوئے کہا. کیوں مس لورن، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں فی الحال اپنی رائے محفوظ رکھتی ہوں، لورن کا جواب تھا. فرنیک چند لمحے اسی تشویش آمیز نگاہوں سے دیکھتا رہا. پھر وہ جیک سے مخاطب ہوا. جب تک چیف زخمی ہے ہمیں اپنے طور پر کوشش جاری رکھنی چاہیے. میرا خیال ہے یہ مناسب رہے گا، جیک نے جواب دیا. ہاں مس لورن، ایک بات بتائیے، کیا آپ ہیڈ کوارٹر کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گی؟ یہ بات تم نے کیسے سوچی؟ لورن نے عجیب تیکھے انداز میں سوال کیا. مس لورن، ان حالات میں جبکہ چیف زخمی ہو کر ہسپتال میں پڑے ہیں تمہیں ہم سے تعاون کرنا چاہیے. فرنیک نے لورن سے کہا. مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ لورن نے سوال کیا. میں چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی پروگرام بنائیں اس میں تمام ممبرز کی مرضی شامل ہو. میں تنظیم کے ساتھ ہوں، لورن کا جواب تھا. تھینک یو مس لورن. فرنیک نے گرمجوشی سے لورن کا ہاتھ تھام لیا. میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کو مختلف اوقات میں عمارت میں گھس کر مسودہ اور معاہدے کے علاوہ ٹرانسفر مشن کا فارمولہ تلاش کرنا چاہیے. ہمارے لیے سب سے اہم چیزیں وہی ہیں، کیونکہ مسودہ دوسری جنگ عظیم کا وہ نادر ثبوت ہے جو ابھی تک کسی ملک کے ہاتھ نہیں لگا. دوسرے نمبر پر معاہدہ ہے. سرکاری طور پر یہ بات خفیہ رکھی گئی ہے کہ وزیر اعظم چرچل نے راڈلف ہٹلر سے ایک معاہدہ کیا تھا. خیال مطلب ہے ہٹلر چرچل معاہدے کی فائل بھی اسی عمارت میں ہے. اس میں سب سے اہم ترین چیز وہ فارمولہ ہے جو نازی سائنسدان نے ایجاد کیا تھا اور جس پر عمل درآمد نہ ہو سکا تھا، یعنی ٹرانسفر مشن کا فارمولہ. اگر ہمیں وہ فارمولہ مل جاتا ہے تو یورپی دنیا ہی کیا، پوری دنیا انگشت بدنداں رہ جائے گی. ہوائی جہاز، ریل گاڑی، پانی کے جہاز، دیگر ٹرانسپورٹ، سب سے نجات مل سکتی ہے. جیک نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا. لورن اور فرنیک نہایت انہماک سے اس کی گفتگو سن رہے تھے. ٹرانسلیٹر مشن سے کیا مراد ہے؟
لورے نے پوچھا۔ وہی جرمن سائنسدان ایک مشین کا فارمولہ بنایا تھا جو بعد میں جرمن کی شکست کی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا۔ یہ ایک ایسی مشین کا فارمولہ ہے جس میں داخل ہو کر آدمی ایک مخصوص بٹن دبانے سے ایٹمی ذرات میں تبدیل ہو سکتا ہے اور اس کے ذرات اس جیسی دوسری مشین کیچ کر سکتی ہے۔ اس طرح آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر تم ایک مشین کا سیٹ اپنی اسکوٹی میں رکھتے ہو جبکہ دوسری مشین یہاں سے ہزاروں میل دور ہیڈ کوارٹر میں رکھی ہوئی ہے۔ اب تم یہاں مشین میں داخل ہو کر بٹن کو پش کرتے ہو، تمہارا جسم ایٹمی ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہی ایٹمی ذرات ہیڈ کوارٹر والی مشین پر منتقل ہو کر مجسم ہو جاتے ہیں، اور اس سارے عمل میں صرف چند سیکنڈ خرچ ہوتے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ فرنیک بولا۔ ارے در حقیقت خوابوں کی سی بات لگتی ہے۔ نورین جھرجری لے کر رہ گئی۔ میرا خیال ہے اب میں اپنا پروگرام پیش کروں۔ فرنیک نے جیک اور لورین سے کہا اور وہ سر ہلانے لگے۔ میں اور تم جیک دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ کب؟ یہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ ہاں یہ سن لو، یہاں پر مس لورین رہیں گی اور ہم دونوں۔ ہاں سنو جیک، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ ادھر آؤ میرے قریب، ذرا اپنا کان میرے قریب لاؤ کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ لورین بھی پورے اشتیاق نگاہوں سے فرنیک کی طرف دیکھنے لگی اور فرنیک جیک کے کان میں کچھ کہنے لگا جسے سن کر جیک کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرنیک جوش و خروش سے اس کے کان میں کہہ رہا تھا اور جیک کا چہرہ سرخ سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کی فضا ایک انسانی چیخ سے گونج اٹھی، ایک بجلی سی گونج، اور سنگی اپنا ہاتھ پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا۔ پستول نما آلہ کمرے کے فرش پر پھسلتا چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے عمران بھی بھونچکا رہ گیا کیونکہ تھریسیا قہر و غضب کی دیوی بنی سنگی کو گھور رہی تھی۔ اس کا اٹھا ہوا پیر دوبارہ فرش پر جا پڑا۔ ایک لمحہ میں عمران ساری بات سمجھ گیا۔ جب سنگی عمران پر پستول نما آلے سے فائر کر رہا تھا تو تھریسیا نے اپنے پیر کی ایڑی کو جھٹکا دیا۔ اس کی سینڈل سے ایک چھری تیزی سے سنگی کے ہاتھ کی طرف بڑھی، اس کا ہاتھ زخمی کر گئی۔ عمران نے حال نما کمرے کا جائزہ لیا اور ہوا منہ چلانے لگا۔ آدم آپ کو یہ حرکت مہنگی بھی پڑ سکتی ہے۔ اچانک سنگی نے کراہتے ہوئے کہا، نمبر فرسٹ، احکامات کے خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تھریسیا نے سنگی کو جواب دیا، لیکن وہ تنظیم کے دشمنوں کی فہرست میں ہے۔ سنگی کا اشارہ عمران کی طرف تھا۔ دوست اور دشمن کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، نہ کہ تم نے۔ آپ کا فیصلہ غلط اور جذباتی بھی ہو سکتا ہے۔ نہایت خوبصورتی سے تھریسیا پر سنگی نے طنز کیا۔ حد سے سجاوٹ مت کرو نمبر فرسٹ۔ قطع کلامی معاف مادام، غلطی کی مرتکب آپ ہوئی ہیں، سنگی نے اپنی گول گول آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور تھریسیا کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہونے لگا۔ آپ کچھ بھی سمجھ سکتی ہیں مادام، سنگی نے لاپرواہی سے کہا۔ تھریسیا بولی، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ علی چچا، کیوں اپنے بھتیجے کو موت کی گھاٹ اتارنے کے چکر میں ہو؟ عمران نے ہانک لگائی۔ تم بیچ میں اپنی ٹانگ مت اڑاؤ بھتیجے۔ علی، کیوں جھوٹ بول رہے ہو چچا؟ میں تم سے اتنی دور کھڑا ہوں، بھلا میں ٹانگ کیسے اڑا سکتا ہوں؟ کیوں تھریسیا ڈارلنگ؟ عمران نے سنگی کے ساتھ ساتھ تھریسیا کو بھی مخاطب کیا۔ تم خاموش ہی رہو تو بہتر ہے۔ تھریسیا کا تہاتب عمران تھا۔ ایسے روب مت جماؤ تھریسیا ڈارلنگ، کیا میں تمہاری بیوی ہوں؟ عمران بولا۔ خاموش رہو، تھریسیا نے کہا اور اپنے گریبان سے ایک پستول نما آلہ نکالا۔ یہ اس آلے سے مختلف تھا جس سے سنگی فائر کر رہا تھا۔ چند لمحوں تک تھریسیا غور سے پستول نما آلے کی طرف دیکھتی رہی، پھر وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے میں موجود سیاہ لاش کی طرف بڑھی۔ لاش کے نزدیک پہنچ کے اس نے پستول نما آلے کی لبلبی کو پش کیا۔ ایک عجیب سا بنفشی رنگ کا شعلہ نکلا اور سیاہ لاش کی طرف بجلی کی طرح بڑھا۔ پھر جیسے ہی بنفشی شعلہ لاش سے ٹکرایا، لاش سلگ اٹھی، کمرہ ایک ناگوار بو سے بھر گیا، پورے کمرے میں کثیف دھواں پھیل گیا۔ یہ سب چند لمحوں میں ہوا تھا، پھر عمران کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئیں۔